اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد رسول الکریم صلی اللہ علیہ وسلم کروڑوں اربوں بار سونے میٹھے کریم رحیم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر کروڑوں اربوں درود و سلام۔ آئیے ہم بیان کا آغاز کرتے ہیں۔ ویسے سورہ اعراف چل رہی ہے، لیکن اب جو ہے دو دن بعد عمر فاروق اعظم کی شہادت کا دن آ رہا ہے، یوم وصال آ رہا ہے۔ تو ہم ان کا تذکرہ خیر سنیں گے، ان کی شان مبارک سنیں گے، ان کی عظمتوں کے بیان سنیں گے، ان کی بہادری کے چرچے سنیں گے، ان کے عدل و انصاف کے ڈنکے سنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو توجہ سے پورا بیان سنیں، آگے فارورڈ شیئر بھی کریں، ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں، اور بھی بیان آپ نکال سکتے ہیں۔ آپ کو 250-300 کے قریب بیان ملیں گے یوٹیوب پہ میرے ام منور آپ لکھیں یا بولیں یوٹیوب پہ جا کے، تو آپ میرے چینل کھل جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو آئیے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت با ادب ہو کر حاضر ہوتے ہیں، اور جو ہے ان کے وسیلے سے دعا بھی کرتے ہیں، یا اللہ میں فاروق اعظم جیسا عدل عطا فرما، ان جیسا انصاف عطا فرما، ان جیسی بہادری عطا فرما، ان جیسی شجاعت عطا فرما، جو ان جیسے حلم عطا فرما۔ ان کی شہادت کا دن آنے والا ہے۔ ان کو دیکھیں 26 ذی الحجہ کو ان کو خنجر مارا گیا تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب مسجد میں آپ نماز پڑھا رہے تھے، فیروز بن ابو لولو نے ان کو خنجر مارا تھا، جو آپ کی آنتیں باہر نکل گئی تھیں۔ بہت شدید خنجر تھا، ذہن میں بجھا ہوا، آپ تڑپتے رہے اور بہت خون بہہ گیا آپ کا، اور اسی طرح آپ 4 دن اسی حالت میں رہے، اور آپ نے حضرت علی کو اپنا نائب مقرر کیا، اور یکم محرم کو آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ ابھی یکم محرم آنے والی ہے، 2-3 دن میں ہمارے اندر دنیا موجود ہوگی، 1-2 دن میں چاند کب نظر آ جاتا ہے۔ تو جتنے بھی صحابہ اکرام اور خلفائے راشدین تھے، امام تھے، حضرت علی کی اولادوں میں سے تھے، ان سب نے جام شہادت نوش فرمایا۔ سب کو ہی، حضرت امام حسن کو زہر دیا گیا۔ اب پھر 10 محرم کو شہدائے کربلا کا دن آ رہا ہے، ان کے واقعات سنیں گے، ان کی یادیں منائیں گے، جو مظلومانہ ان کو شہید کیا گیا۔ اور باقی دیکھ لیں، امام باقر، امام جعفر، امام زین العابدین، سب کو ہی شہید کیا گیا نا، سارے اماموں کو۔ یہ اللہ چاہتا بچا لیتا رہے، اللہ نے ان شہادت کا رتبہ بہت بڑا ہے، تو ان کو شہادت کے رتبے دیے گئے۔ یہ شہید کا رتبہ بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ ویسے تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قریبی ساتھی تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو حضرت علی کی اولاد ہیں، وہ آل اولاد میں سے تھی، حضرت بی فاطمہ حضرت علی کے، تو لیکن پھر بھی رتبہ تو بڑا تھا، لیکن شہادت کے بعد ان کا رتبہ بڑھ جاتا ہے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ بہت بہادر تھے، بہت طاقتور تھے، اور بہت سی جنگوں میں پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف حصہ لیا آپ نے خلاف حصہ لیا۔ تو ایک دفعہ غصہ آیا اس میں، جب جنگ میں ہار گئے تھے، جنگ احد میں شاید، تو کسی جنگ میں، تو پھر آپ گئے غصے کے اندر، وہ تلوار لے کے، میں تو محمد کا معاذ اللہ کام تمام کر دوں گا تلوار سے۔ جب تلوار لے کے جانے لگے تو کسی نے کہا کہ پہلے اپنی بہن کی گھر کی خبر لو، آپ کی بہن ایمان لے کر آ گئی ہیں۔ پھر آپ اپنی بہن کے گھر میں گئے تو وہ قرآن شریف پڑھ رہی تھیں، تو آپ نے بہن کو ہی مارا بانوں سے پکڑ کر، اور اپنے بہنوئی کو ہی مارا، اور بہت مارا تھا کہ وہ لہو لعان ہو گئی، لیکن وہ احد اور کلمہ طیبہ کا ورد جاری تھا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نہیں چھوڑوں گی۔ وہ عمر فاروق اعظم کا جب مان لیا، غصہ ٹھنڈا ہو گیا، دل پسیجا کہ یہ کون سا دین ہے کہ میری بہن نے اتنی مار کھا لی، بہنوئی نے کھا لی، اور یہ کہہ رہی کہ میں اس دین کو نہیں چھوڑوں گی۔ تو اچھا بتاؤ کیا پڑھ رہی تھی، سناؤ۔ تو انہوں نے شاید سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی، ان کی بہن نے سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی، اور اس کو سن کر فاروق اعظم کا دل پسیج گیا۔ یعنی وہ کلام ہی ایسا تھا، رب کا کلام تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اترا تھا، تو وہ تو ان کی دنیا بدل گئی یہ کلام سن کر۔ پھر وہ دل میں سوچا کہ جا کر میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہوں۔ پھر وہ جب جانے لگے تو راستے میں لوگوں نے دیکھا کہ تلوار لے کر آ رہے ہیں، سب لوگ ڈرتے تھے، ان کی ہیبت تھی، ان کا جو ہے قہار تھا، وہ جبار تھی ان کی بہت زیادہ، لوگ ان سے ڈرتے تھے۔ تو لوگوں نے یہ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں موجود تھے۔ دار ارقم وہ جگہ ہے، بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ ہوگا، کہ جہاں مشورے ہوتے تھے، جیسے ہم مدنی مشورے کرتے ہیں، اسلام کے لیے مشورے ہوتے تھے، صحابہ اکرام وسلم جمع ہوتے تھے، آپس میں مشورے ہوتے تھے۔ اور دار الندوہ وہ جگہ ہے جہاں کفار کے مشورے ہوتے تھے، وہاں شیطان بھی شریک ہوتا تھا، وہاں ابو جہل، ابو لہب
اور یہ ابو سفیان وغیرہ ان کے مشورے ہوا کرتے تھے۔ تو دارالارقم میں حضور صاحب موجود تھے، صحابہ کرام تھے، کچھ صحابہ کرام پیرا دے رہے تھے۔ اس وقت امیر حمزہ بھی مسلمان ہو گئے تھے، آپ کے چچا امیر حمزہ جو احد کی جنگ، ہاں یہ اچھا یہ احد کی جنگ کا واقعہ نہیں ہے کہ احد کی جنگ میں جو ہے ان کا غصہ تھا، کیونکہ احد کی جنگ میں سے تو شہید ہو گئے تھے امیر حمزہ، یہ پہلے کا واقعہ ہے۔ تو امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہرا دے رہے تھے، تو صحابہ کرام نے کہا امیر حمزہ سے کہ عمر آ رہے ہیں، تلوار لے کر غصے میں آ رہے ہیں، تو کہا آنے دو میں دیکھتا ہوں۔ اور کیا کہا امیر حمزہ نے، دیکھو اگر وہ اچھے ارادے سے آیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو غلط ارادے سے آیا، اسی کی تلوار سے، یہ نہیں کہا میرے پاس جو تلوار سے، وہ جو تلوار لے کر آ رہا ہے نا عمر، تو اسی کی تلوار سے میں اس کو جو ہے قتل کر دوں گا۔ ظاہر مسلمان تو ہوئے، شہید تو وہ نہیں بول سکتے تھے، کہ اسی کی تلوار سے میں اس کو ختم کر دوں گا، عمر کو آنے دو۔ جب آئے تو پوچھا ارادے کیسے آنا ہوا، کلمہ پڑھنے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونے، اور ان سے جو ہے ایمان لانے کے لیے کہ اللہ پر دروازہ کھول دیا گیا۔ عمر فاروق اعظم گئے اور جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو ہے اسلام قبول کیا۔ ان سے پہلے 39 یعنی 39 لوگ مسلمان ہو گئے تھے، یہ ہوئے تو 14 کا ہدف پورا ہو گیا، 40 کا 40 کا ہدف بہت اہمیت رکھتا ہے، تو یہ 40ویں اربع کہا جاتا ہے، تو یہ مسلمان ہوئے عمر فاروق۔ ان کا عدل انصاف، تو انہوں نے جو جنگیں لڑی یہ بہادری کے، انہوں نے جو ہے ایسے کارنامے انجام دیے کہ ان کے دور حکومت میں جو ہے فارس فتح ہوا، ایران جسے اب کہتے ہیں، اندلس فتح ہوا، کون سے شہر ان کے اس میں فتح ہوئے۔ انہوں نے خالد بن ولید کو بھیجا، وہ ذلیل القدر صحابہ کرام کو جنگوں کے لیے بھیجا عمر فاروق اعظم اور رضی اللہ عنہ نے۔ تو خالد بن ولید نے وہاں پر جو ہے اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے، اس شجاع بہادری سے لڑے، اپنی حکمت عملی سے کہ ہر جگہ مسلمانوں کو فتح کامرانی نصیب ہوئی، اور جو ہے یہودیوں کو عیسائیوں کو پسپا ہونا پڑا۔ انہوں نے اپنی چابیاں ملک دے دیے، اور کافی مربع میل آپ کے اس میں آ گیا، 22 لاکھ مربع میل کی سلطنت آپ کے دور حکومت میں آ گئی تھی، جس وقت آپ خلیفہ بنے تھے۔ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، پھر ان کے وصال کے بعد ابوبکر صدیق بنے، یہ دوسرے خلیفہ تھے۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ دوسرے خلیفہ تھے، اور تیسرے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی ابھی 18 ذی الحجہ کو شہادت گئی ہے۔ یعنی انہی ایک ماہ کے اندر ان کی، عثمان غنی کی، عمر فاروق کی، اور امام حسین کی، شہداء کربلا کی، مسلم بن عقیل کی، ان سب کی شہادتیں آئی ہیں۔ یہ 10 محرم تک ان کی شہادتوں کے تذکرے ہیں ذی الحجہ کے مہینے کے اندر۔ یہ قربانی کی یاد دلاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی دی تھی، لیکن قربانی قبول نہیں ہوئی، دمبا آ گیا، لیکن یہاں تو انہوں نے اپنے جانوں کے نذرانے پیش کر کے ثابت کر دیا کہ ہم بھی اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ کے دین سے محبت کرنے والے، دین کے لیے مر مٹنے والے۔ انہیں نفوس قدسیہ نے شہادتوں کا جام پیا۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس سے پہلے والا بیان نکالنے سے میرا، تو اس کے اندر ان کی بے مظلومانہ اور جو ہے پیاسی شہادت کا تذکرہ ہے، اور یہ بھی 4 دن تک تڑپتے رہے، 26 ذی الحجہ سے لے کر جو ہے 1 محرم تک، آنتیں تک باہر نکل گئی تھی، جو کھلایا پلایا جاتا ہے ان کو، دوا دی جاتی، وہ آنتوں کے ذریعے پیٹ پھٹ گیا تھا ان کا، اس میں باہر نکل جاتی تھی۔ تو اتنا مطلب انہوں نے شدت کی تکلیف اٹھائی، تو آج ان کے اللہ نے ان کے درجات بلند کر دیے۔ آج اتنے 1400 سال بعد ہم ان کا تذکرہ خیر کر رہے ہیں، جگہ جگہ ان کے بیانات ہو رہے ہیں، جگہ جگہ ان کے تذکرے خیر کیے جا رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ نام کی نظر لے آئے، فاتحہ دلائیں، اور صدقہ خیرات کریں، جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے ان کے نام کے نفل پڑھیں، جو ہو سکتا ہے، اور نہ کریں فرض واجب نہیں، اچھی بات ہے، ایک نیک ہستی کے نام پر خرچہ کریں گے، یتیموں کو، بیواؤں کو، مسکینوں کو دیں گے، صدقہ خیرات کریں گے، تو ان کا بھی بھلا ہوگا، اور ہمارے نامہ اعمال میں جو ہے نیکیاں لکھی جائیں گی، درجات لکھے جائیں گے۔ تو یہ اچھے کام کریں۔ اب ان کے بارے میں کچھ اور سنتے ہیں ہم، عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں، کہ یہ اتنے تھے کہ ان کے عدل کا انصاف ایسا تھا کہ بکری اور شیر کہتے ہیں ایک گھاٹ پر پانی پی لیتا تھا، یعنی جانوروں میں بھی ان کا عدل تھا۔ وہ یہ رات کو بھیس بدل کر نکلتے تھے، اور دیکھتے تھے کوئی پریشان تو نہیں ہے، کوئی مصیبت زدہ تو نہیں ہے، ان کی مدد کرتے تھے۔ ایک دفعہ جنگل میں جا رہے تھے، تو ایک خیمہ گاڑا تھا، پہلے لوگ جب سفر میں ہوتے تھے تو خیمے وغیرہ سامان رکھتے تھے اونٹ وغیرہ پہ، وہ خیمے گاڑ لیتے تھے۔ تو ایک شخص باہر مصیبت زدہ بیٹھا ہوا تھا، تو عمر فاروق اعظم ان کے پاس جاتے ہیں، سلام دعا کرتے ہیں،
بولے کیا بھائی کیا بات ہے، کیوں پریشان ہے؟ تو اس نے کہا کہ بھائی میں سفر میں ہوں، لیکن میری وائف کو، میری بیوی کو درد ذیل شروع ہو گیا ہے، یعنی پریگننسی کا حمل شروع ہو گیا ہے، بچے کی ولادت ہونے والی ہے، برتھ ہونے والی ہے میرے بچے کی۔ یہ میں انگلش میں 2-4 ورڈ اس لیے استعمال کرتی ہوں کہ یو کے وغیرہ میں میرے اسٹوڈنٹ ہیں، امریکہ وغیرہ میں میرے جو ہے لوگ گروپ میں ایڈ ہے، تو ان کو پھر آسانی ہوتی ہے، ان کو پیدائش وغیرہ نہیں پتہ ہوتی، وہ پوچھتے پیدائش کیا ہے، تو میری چیزیں ان کو سمجھ میں نہیں آتی، میرے اسٹوڈنٹ کو بھی نا زیادہ، تو اس لیے میں تھوڑے سے انگلش کے ورڈ جتنے آتے ہیں تو تھوڑے بہت ان کے لیے میں، تاکہ سب کو سمجھ میں آ جائے نا۔ تو حالانکہ اس سے نہیں کہا ہوگا، برتھ وغیرہ کا نام تھوڑی لیا ہوگا، بس یہی کہا ہوگا درد سے ہو رہا ہے، بچے کی پیدائش کا ٹائم آ گیا، حمل سے میری بیوی، یہ کہا ہوگا نا اس وقت تو۔ اور لیکن میں استعمال کر رہی ہوں، جب بھی کروں تو آپ یہ سوچ لیا کریں کہ میں دوسرے لوگوں کا بھی سوچ رہی ہوں، صرف پاکستان والوں کو، اردو بولنے والوں کا نہیں، جو انگلش بولنے والے یو کے میں، امریکہ وغیرہ میں جو میرے جان پہچان والے، ان کے لیے میں کرتی ہوں۔ تو فاروق اعظم نے اپنا تعارف نہیں کروایا یہ کہ میں امیر المومنون ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر وہ گھر جاتے ہیں اور اپنے خادم کو، اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ نیکی کمانے کا ایک موقع ہے، کرو گے، آدھی رات کا وقت ہے۔ بیوی کہتے کیا ہے کہ نا ایک مجبور عورت ہے، مسافر ہے، تو اس کو نا ہیلپ چاہیے، تو آپ چلو میرے ساتھ۔ تو گھی شکر وغیرہ لے کر چلتے ہیں، کچھ سامان، اور اپنے ملازم کو لے کے جاتے ہیں، پھر اپنی بیوی کو اندر بھیج دیتے ہیں خیمے میں۔ پھر وہ ان کی بیوی جو ہے کہ وہ جو کہتے ہیں مڈ وائف کا ڈاکٹر والا کیس کرتی ہیں ان کے۔ پہلے تو اسی طرح گھروں میں بچے ہو جاتے تھے، آج کل تو بس اللہ معافی ہے، ڈاکٹروں نے اپنے جو ہے وہ بنا لیے ہیں ایسے، ہر چیز میں آپریشن، بی پی شوگر ہو گئی، بی پی ہائی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ پہلے بچے گھروں میں پیدا ہو جاتے تھے، دائیاں آتی تھی، اور بعض تو جب مائیں خود ہی اپنے بچوں کی آول نال کاٹ لیتی تھی، بچے پیدا کر لیتی تھی۔ اور آج کل تو بس اتنا مشکل ہو گیا بچے کو پیدا کرنا بھی، کئی ہزار روپے تو غریبوں کے لگ جاتے ہیں، اور پھر وہ کیس بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ اور آپریشن پہلے تو نہیں ہوتے تھے، آپریشن 8-8 10-10 بچے ہوتے تھے پہلے۔ میری والدہ کے 8 بچے پیدا ہوئے، میری ساس کے 12 بچے پیدا ہوئے، میری بہن نے 8 بچے پیدا کیے۔ لیکن یہ تھوڑی ہے، گھروں میں میری بہن کے تو ہو جاتے تھے۔ تو اتنے مطلب اب تو 2-3 کے اندر آپریشن، آپریٹ چلو۔ یہ اب یہ کہ وہ انہوں نے وہ کام کر لیا، اور بچے کی رونے کی آواز آئی وہاں سے اندر سے، تو انہوں نے پھر آواز دی خیمے کے دروازے میں آ کر، یا امیر المومنین، اپنے ساتھی کو مبارکباد ہے، ان کا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ جب ان کی وائف نے، عمر فاروق اعظم رضی اللہ کی وائف نے امیر المومنین کا کہا، تو جو ہے وہ چونک گیا، وہ ڈر گیا کہ نہیں، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، کہ آپ نے اس طرح میری مدد کی کہ ہاں یہ میرا فرض تھا، میں لوگوں کی خیر خواہی معلوم کرتا ہوں۔ تو پھر یہ ان کا دیکھیں۔ اور عمر فاروق اعظم ایک دفعہ گئے، ایک عورت بیوہ تھی، بچے رو رہے تھے، تو کہتے کیا ہوا؟ کہتے کچھ کھانے کو نہیں، کہ پک تو رہ کے یہ ایسے ہی پانی ابال رہی ہوں، اس میں لکڑیاں ڈال کے آگ لگا کر، تاکہ بچوں کو تسلی ہو، بچے بھوکے سو جائیں۔ اور فاروق اعظم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اپنے ایک جو ہے ساتھی دوست کو، اسلم کو جو ہے خزانچی، ان کو لیتے ہیں، چینی، آٹا، شکر وغیرہ، گھی وغیرہ لے کر جاتے ہیں، اور جو ہے کہتے ہیں کہ نا ہانڈی چڑھاؤ۔ وہ خود پھونکے مارتے ہیں، پھونکنی ہوتی تھی پہلے، آپ لوگ نہیں جانیں گے، وہ لکڑیاں ڈال کر اس میں مٹی کا تیل ڈال کر اس سے پھونک ماری جاتی تھی، ہوا ماری جاتی تھی، جو ہے گول رنگ کی طرح لمبا سا سریا ہوتا تھا، تو لوہے کی راڈ ہوتی تھی گول، اس میں سوراخ ہوتا تھا، اور اس میں گول ہول ہوتا تھا، اس سے وہ جو ہوا پھونک ماری جاتی تھی اس کے منہ پہ رکھ کر، تو اس سے ہوا لگتی تھی، تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ دھواں اتنا تھا۔ پھر آپ نے کھانا تیار کروایا اور کہا کہ بھائی جو ہے بچوں کو اٹھاؤ، کھانا کھلائے، بچے کھانا کھانے لگے۔ پھر آپ جس طرح گھوڑا نہیں بنتے، تو آپ گھٹنوں کے بل چلنے لگے، بچے آپ کے پیٹھ پہ خوش ہو گئے۔ پھر جب اس کو پتہ چلا تو اس نے اتنی دعائیں دی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور یہ وہ ہیں کہ انہوں نے 6 نکاح فرمائے تھے، پہلے لوگ فرماتے تھے 6 نکاح، 8-8 10 پہلے کے لوگ۔ تو جب 2 ان کی بیویاں کافرہ تھیں، ان کو آپ نے طلاق دے دی، مشرکہ تھی، اسلام ان کو قبول نہیں کر رہی تھی، ان کو طلاق دے دی۔ آخری نکاح انہوں نے حضرت علی رضی اللہ کی بیٹی ام کلثوم سے نکاح فرمایا۔ لوگ کہتے ہیں حضرت علی کی نہیں بنتی تھی، شیعہ لوگ کہتے ہیں عمر فاروق اعظم کو معاذ اللہ، لوگ گالیاں بکتے ہیں، ابوبکر صدیق، عثمان غنی کو صرف حضرت علی کو مانتے ہیں لوگ۔ تو دیکھیں حضرت علی نے تو اپنے لخت جگر
اپنے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی اپنی بیٹی کا نکاح ان سے فرمایا. انہوں نے کہا مجھے خود وہ فاروق اعظم نے کہا یا علی میں اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دوں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے سنا ہے کہ سب نسب ختم ہو جائیں گے، کیا میرا نسب باقی رہے گا. تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں سے نکاح کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں ان کے نسب میں شامل ہو جاؤں. یہ کتنی پیاری سوچ تھی ان کی. اور آپ نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا. یعنی فاروق اعظم وہ ہے کہ حضور سے اپنی بیٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی، اور حضرت علی کی بھی فاطمہ کی بیٹی اپنے نکاح میں لی. تو ان کی تو بہت سارے واقعات ہیں، ہم مختصر وقت میں یہی بتا سکی. اللہ تعالیٰ میری کوشش کو بھی قبول کرے، آپ سننے والوں کو بھی کے گھروں میں بھی خیر و برکت دے، آپ کے بھی علم میں اضافہ فرمائے، علم نافع شافع آپ کو عطا فرمائے، آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے، پیارا پیارا مدینہ میٹھا مکہ دکھائے. اللہ حافظ.